عظیم مذہبی سکالر جو ہے حضرت مولانا علامہ طلبہ بندیلوی صاحب، ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ سوشل میڈیا کھولیں دیکھیں تو آپ کو پتہ جائے گا کہ علامہ طلبہ بندیلوی صاحب کتنی بڑی عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ پورا پاکستان ہی ان کے حق میں اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین، کچھ عام خبریں ہیں، کچھ عام اپڈیٹس ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے علامہ طلبہ بندیلوی صاحب کے حوالے سے، اور یقیناً علامہ طلبہ بندیلوی صاحب سے محبت کرنے والے جتنے بھی کارکنان ہیں، جتنے بھی ورکرز ہیں، ان سب کے لیے ایک گڈ نیوز بھی ہے انشاءاللہ، تو وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کے اسی ولاگ میں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعیت اشاعت و توحید و سنت سے چونکہ تعلق ہے علامہ طلبہ بندیلوی صاحب کا، اور جو جمعیت اشاعت و توحید و سنت کے امیر ہیں حضرت مولانا شیخ طیب طاہری صاحب، انہوں نے باقاعدہ علامہ صاحب کے بھائی کو کال بھی کی اور علامہ صاحب کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے علاوہ ایک پروگرام میں انہوں نے علامہ صاحب کے لیے دعا بھی کی۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علامہ طلبہ بندیلوی صاحب پہ جو مقدمہ درج ہوا ہے، جو ان پہ FIR ہوئی ہے اور جس ID کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے قبل علامہ طلبہ بندیلوی صاحب اپنے ایک بیان میں وضاحتی بیان دے چکے ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، جب وہ وضاحتی بیان دے چکے ہیں تو FIR کس بات کی؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا جو رہنما ہے، لیڈر ہے، وہ ہمارے مدرسے میں نہیں آتا، ہمارے جلسوں میں شرکت نہیں کرتا، نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یعنی کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارا کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا وہ یہاں آتے ہیں۔ علامہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت ساری IDs ایسی ہیں جن پر میرے پیغامات جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں، میرے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور وہ کٹ کر کے لگائے جاتے ہیں، ان میں ترمیم کی جاتی ہے، اور جو خاص طور پر تھمبنیل نے لگائے جاتے ہیں الامان واللفظ۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک ہی آفیشیل ID ہے، بندیلوی کہتا ہے آفیشیل، اس کے علاوہ میری کوئی ID نہیں ہے، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ تو جو میری ذاتی ID ہے، ہاں، اس پہ جو کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی، جو کوئی پیغام آئے گا، تو ظاہر ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، باقی تو میں کسی پیغام کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو یہ بات انہوں نے پہلے ہی باور کروا دی تھی اداروں کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ID ہے جو کہ FIR میں مینشن کی گئی ہے، تو اس ID کا جو تذکرہ ہے وہ علامہ صاحب کی ذاتی ID نہیں ہے، کوئی شخص ہے وہ علامہ صاحب کے کلپس لگاتا ہے، تو اب اس پہ FIR بنتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، علامہ صاحب کے لیے پورا ملک ہی اٹھ کھڑا ہوا ہے، تقریباً سبھی جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں انہوں نے مذمت کی ہے علامہ صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے۔ اب دیکھیں، مولانا علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب ہیں، صاحبزادہ مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب ہیں، مرکزی علماء کونسل پاکستان، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب سے مولانا طلبہ بندیلوی کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مرکزی علماء کونسل پاکستان حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ داعی توحید و سنت حضرت مولانا طلبہ بندیلوی صاحب کے خلاف FIR خارج کی جائے، مولانا کی رہائی کو فی الفور یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ مولانا علامہ عصمت اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم عظیم مذہبی سکالر علامہ طلبہ بندیلوی صاحب کی گرفتاری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ علامہ بندیلوی صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے قاری اسد خان توحیدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو بندیلوی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے یہ بالکل ناجائز گرفتاری ہے اور علامہ صاحب کو فی الفور جو ہے رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے عظمت اللہ بھٹا صاحب جو ہیں، امیر ہیں نوجوانان توحید و سنت ضلع گجرات کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم طلبہ بندیلوی صاحب کی گرفتاری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ زاہد الراشدی صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ علامہ صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی علامہ صاحب کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سید طیب الرحمان زیدی صاحب جو ہیں، جو کہ امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کے، انہوں نے بھی اس پر مذمت کیا ہے کہ علامہ صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مفتی رویس خان ایوبی جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وکیل صحابہ مولانا طلبہ بندیلوی کی بلا جواز گرفتاری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت مولانا کو فی الفور رہا کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے ناظرین، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام تحصیل صدر گوجرانوالہ، انہوں نے بھی جو ہے یعنی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی شدید مذمت کی گئی ہے کہ خطیب اسلام مبلغ توحید و سنت مولانا طلبہ بندیلوی صاحب کی بلا جواز گرفتاری پر شدید الفاظ میں اظہار مذمت کرتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ہے جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی صاحب نے جو ہے وکیل صحابہ کے حق میں آواز بلند کی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ جو علامہ صاحب کی بے جا گرفتاری ہے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلا تاخیر رہا کیا جائے، علماء کرام اور جماعتی احباب سے مشاورت کے بعد انتہائی سخت لاہ عمل کا اعلان کروں گا۔ تو انہوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ علامہ صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب کی طرف سے جو ہے بھی بیان آیا، انہوں نے کہا ہے کہ مولانا طلبہ بندیلوی صاحب ایک نامور محقق عالم دین ہیں، ان کی گرفتاری اور بوگس مقدمے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ محرم الحرام میں کئی ذاکروں نے کھلے عام توہین رسالت توہین صحابہ کی ہے، لیکن آج تک ان پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اہل سنت کے ساتھ ناروا سلوک قابل مذمت ہے، بوگس مقدمہ خارج کر کے مولانا بندیلوی صاحب کو فوری رہا کیا جائے، بصورت دیگر متفقہ لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ بیان ہے جی مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب کا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو میڈیا سیل ہے جمعیت اہل حدیث پاکستان کا، ان کی طرف سے بھی علامہ صاحب کے حق میں آواز بلند ہوئی ہے کہ بندیلوی صاحب کی گرفتاری نہایت قابل مذمت ہے۔ افسوس ہے کہ رجب بٹ سے لے کر انجینئر مرزا تک اور مرزا سے لے کر علی اکبر ناطق تک سب آزاد ہیں، جبکہ مکتبہ دیوبند کے ایک جید عالم دین توحید پرست اور شرک و بدعت کے مخالف کو نہایت مبہم FIR پر بغیر موقف سنے گرفتار کر لیا گیا، انہیں راتوں رات رہا کیا جائے، ورنہ تمام اکابرین کل مل کر
اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن کی طرف سے جو ہے آواز بلند کی گئی ہے علامہ صاحب کے حق میں۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے علامہ خضر یاد بکری صاحب کی طرف سے بھی باقاعدہ جو ہے بیان آیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام جتنے بھی ہیں، بلکہ پاکستان میں جمعیت اشاعت توحید و سنت کے جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، تقریباً سبھی مدارس میں علامہ صاحب کے حق میں اجلاس ہوئی ہے، اور ان اجلاس میں جو ہے یہ بات رکھی گئی ہے کہ جلد از جلد علامہ صاحب کو فوراً رہا کیا جائے، ورنہ ہم جو ہے اگلا سخت لاہ عمل جو ہے وہ پیش کر دیں گے۔ تو بہرحال ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ آج وفد جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز مجھے جو ہے بالکل ٹھوس ذرائع سے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ آج جو ہے وفد جا رہا ہے، اور یہ علامہ صاحب کے قریبی ساتھیوں کی طرف سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آج وفد جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جلد تمام کارکنان کو، تمام توحیدیوں کو جو ہے ایک اچھی خبر ملے گی، اور علامہ صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز رہا ہو جائیں گے۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا، ہمبل رہیے گا اور دعا کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولانا صاحب سے جب لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے اللہ پہ مکمل بھروسہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان کی جو ہے حرارت جو ہوتی ہے، یا جو اللہ کی ذات پہ ایمان ہوتا ہے، تو انسان پھر پریشان نہیں ہوتا، مصیبتیں اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں زندگی، یہ پارٹ آف لائف ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ حق بولیں گے، جب آپ سچ بولیں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پہ تکلیفیں نہ آئیں، تکلیفیں ضرور آئیں گی، لیکن گھبرانا نہیں ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو کام کرتے رہنا ہے، اور اللہ کی ذات پہ توقع رکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات پہ امید رکھتے ہیں، اور کبھی جو ہے امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ویسے علامہ صاحب کے حوالے سے میں ایک جملہ جو تقریباً سبھی، اب دیکھیں یہ پورا جو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور تمام بڑے بڑے علماء کرام علامہ صاحب کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، وہ علامہ صاحب کے ساتھ اختلاف بھی رکھتے ہیں، یعنی مختلف مکاتب فکر کے یہ لوگ ہیں، لیکن علامہ صاحب ایک معتدل مزاج آدمی ہیں، اور علامہ صاحب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اگر تنقید بھی کرتے ہیں کسی پہ تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑے شائستہ انداز میں، بڑے پولائٹ انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلوں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس واقعے کو مولانا طارق نمیر صاحب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں۔ مولانا طارق نمیر صاحب کے ساتھ اس لیے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تانے بانے سارے وہاں جا کے ملتے ہیں، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے علامہ صاحب کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروایا، پھر علامہ صاحب نے ان کو جواب دیا، تو پھر مولانا صاحب سے جواب نہ بن پایا تو انہوں نے اپنے کسی قریبی سے FIR درج کروا دی۔ دیکھیں مولانا صاحب کی طرف سے ایک خبر جو موصول ہوئی ہے وہ یہی تھی کہ مولانا صاحب کو اس واقعے کا علم ہی نہیں ہے، اور جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم، حقیقت حال سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ذرائع کی خبریں ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ مولانا صاحب نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ اور ویسے ایک بات کامن ہے کہ اس سے قبل کئی لوگ مولانا طارق نمیر صاحب پہ تنقید کر چکے ہیں، اور بڑی شدید تنقید کر چکے ہیں، تو انہوں نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا۔ تو یہ ویسے ہو نہیں سکتا کہ وہ علامہ صاحب کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کروائیں، کیونکہ علامہ صاحب نے بھی انتہائی پولائٹ انداز میں گفتگو کی تھی، اور بڑے نرم انداز میں ان کو جواب دیا تھا۔ تو بہرحال یہ حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس شواہد نہ ہو تو کس پہ الزام لگانا میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ بیرونی دورے پہ گئے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگ یہ تنقید کریں جو ان کی طرف سے مذمتی بیان نہیں ہے، تو ان کی جماعت کی طرف سے مذمتی بیان آیا ہے، اور جماعت نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے، اور مولانا صاحب پہ جو یہ مقدمہ ہے یہ بالکل بوگس ہے، اور ہم رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال کچھ چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ دیکھتے رہیے شجر ٹی وی، مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔